ایک عرصے کے بعد 15 اگست کو بالکل ایک معجزہ رونما ہوا ہے اور بالکل نہتے طالبان کس طرح جو ہے وہ فتح یاب ہوئے اور امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کو شکست ہوئی. تو اس بارے میں آپ ایک مجموعی تبصرہ کیا دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب 9/11 کا سانحہ ہوا یا کیا گیا تو اس کے جو ظاہری نتائج تھے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھ دوں. جی وہ یہ کہ کہا یہ گیا کہ اسامہ بن لادن اس کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے، اس سارے اس کا ذمہ دار ہے اور یہ کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھیوں نے یہ امریکہ پر حملہ کیا ہے. اسے امریکہ پر حملہ شمار کیا گیا تھا، اور پھر ایک وار آن اگینسٹ ٹیرر کا اعلان کر دیا گیا اور افغانستان پر حملہ کر دیا گیا، اور تباہ و برباد تو کسی حد تک کر بھی دیا. لیکن یہ کہ پھر اب امریکہ کے یہاں اس طرح کے پاؤں جم جائیں گے کہ کوئی امریکہ کو یہاں سے نکال نہیں سکے گا اور طالبان کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. لیکن ہوا کیا؟ جیسا کہ آپ نے کہا ہے، 2021 کے 15 اگست میں ایک عبرتناک، ایک ذلت امیز شکست ہوئی ہے. اور یہ شکست جو ہے یہ صرف امریکہ کو نہیں ہے. اچھا، یہ خالصتاً سیاسی اور عسکری شکست نہیں ہے. یہ امریکہ کے اتحادیوں کو، وہ اتحادی جو افغانستان میں کٹھ پتلی کے طور پر حکومت کر رہے تھے، ان کی بھی شکست تھی. یہ ہر مخالف طالبان کی شکست ہے. یہ ہر اس سوچ کی شکست ہے جو اس خیال سے مسلط کی جا رہی تھی کہ قوت کے ساتھ، سیاسی قوت کے ساتھ دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کر لو، پھر وہاں اپنی معاشرت کا تسلط کیا جائے، اپنی معاشرت مسلط کی جائے، اپنی فکر کا تسلط کیا جائے، اپنا نظام لایا جائے، اور اس کے حوالے سے اسی بنیاد پر اپنی تہذیب کو روشناس کرایا جائے اور اپنے ہی نظام کو وہاں چلایا جائے. اس نظریے کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا. لیکن اب جاتے ہوئے کیا کہا گیا ہے؟ اب جاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم تو بس اسامہ بن لادن کو مارنے آئے تھے، وہ ہم مارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون حکومت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اچھا، اس وقت بش کی الفاظ مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا تھا ہم نیشن بلڈنگ کریں گے، ہم یہاں ڈیموکریسی رائج کریں گے، ہم یہاں موجودہ تہذیب جو صحیح معنوں میں ایک مہذب تہذیب ہے اسے لائیں گے، لبرل سیکولرزم جو ہے. لیکن آج کیا ہے؟ نہ انہیں تہذیب یاد ہے، نہ مذہب یاد ہے، کوئی شے نہیں یاد ہے. میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اصل ناکامی کس چیز کی ہے. اصل ناکامی اس چیز کی ہے کہ انہوں نے سارا تانا بانا جو بنایا نا، وہ اپنی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا، اسے فوکس کر دیا مسلمانوں پر کہ جو کچھ کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف کرنا ہے. یہی تو ان کا مقصد تھا نا. جو ہاں، اور وہ یہ شکست کا باعث بنا. اگر وہ ایسا نہ کرتے، اگر اس کو وہ اوپن رکھتے، اگر وہ یہ کہتے کہ دہشت گردی بذات خود ایک برائی ہے، وہ مسلمان کرے یا عیسائی کرے، لوگوں کو بلا وجہ مارنا، لوگوں کو بمبوں سے اڑا دینا راہ چلتے ہوئے کو غلط ہے، تو وہ بات اور تھی. لیکن اس کو اسلام سے جوڑ دیا، یہ بہت بڑی ایک غلطی تھی. میں خاص طور پر کہوں گا کہ یہ امریکہ کے ساتھ جو نیٹو کے 48 جو ممالک تھے، یہ ان کی شکست تھی. لیکن ایک اور ملک جس کا نیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بہت بڑی شکست تھی. وہ کون ہے؟ وہ بھارت ہے. وہ اس طرح امریکہ یا نیٹو ممالک، ان میں سے کسی کی سرحد بھی افغانستان سے نہیں ملتی، کسی ایک کی سرحد بھی افغانستان سے نہیں ملتی. اگرچہ بھارت کی بھی سرحد اس طرح تو نہیں ملتی جسے وال ٹو وال کہتے ہیں، لیکن اسے ہمسایہ کہا جا سکتا ہے. اور ایک بہت بڑا ملک، ایک بہت بڑی تجارتی منڈی، تقریباً 1.5 ارب عوام کا ایک ملک جو ہے، اس نے ساتھ دیا نیٹو اور امریکہ کا. اور آپ دیکھیں کہ حیرت کی بات ہے کہ انڈیا کے چائنا میں، چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے، انڈیا سے بھی زیادہ اس کی آبادی ہے اور ویسے بھی بہت ترقی یافتہ اور بڑا امیر ملک ہے اس وقت. وہاں انڈیا کے 3 قونصل خانے تھے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی پاور، وہاں انڈیا کے 5 قونصل خانے تھے. اور افغانستان میں انڈیا کے 17 قونصل خانے تھے. چھوٹا سا ملک
پسماندہ ملک. لہٰذا مطلب یہ نکلا کہ انڈیا نے اس ساری صورتحال سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ جو پاکستان کا بگاڑ سکتا ہوں، پاکستان کے خلاف اس نے تمام قوت جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھونک دی. اور میں سمجھتا ہوں جو میں بات کہنا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے، کہ یہ ان ممالک کے ساتھ بھارت کی بہت بڑی شکست ہے، بہت بڑی شکست ہے. بھارت کا معاملہ بالکل یوں ہے جیسے کوئی پرندہ فضاؤں میں اڑ رہا ہو اور بڑے شان و شوکوں سے جا رہا ہو، لیکن کوئی نیچے سے کوئی شکاری اس کو فائر کرے اور زخمی ہو کر درہم سے وہ نیچے گر جائے. تو بھارت اس وقت زخمی ہو کر درہم سے زمین پر گرا ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، لیکن اس وقت وہ بری طرح زخمی ہے، بری طرح متاثر ہوا ہے. تو اس کا فال آؤٹ ایک یہ بھی نکلا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یعنی جتنی بھی شر انگیزی، جو دہشت گردی، جو تخریب کاری بھارت کر رہا تھا، پاکستان کو اب اس سے نجات حاصل ہو جائے گی. میں اس کا ایک رزلٹ نکال رہا ہوں طالبان کی فتح کا.